IMF کی شرطوں پر بھی ملک چل رہا ہے. اگر اس بات کو دہرایا جائے تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہے. کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ کیا صرف IMF کی شرطوں پر یہ قرض لینے سے ہی کاروبار ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی حکمران آتے ہیں، سیاسی جماعتیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرض لیا جائے گا تو کاروبار جو ہے نا مستحکم ہو جائیں گے. دیکھیں، یہ ایک بہت واضح سی بات ہے کہ قرض لینا گناہ نہیں ہے. ہم صنعت کار، ہم تاجر لوگ بھی قرض لیتے ہیں، سب قرض لیتے ہیں، لیکن قرض ادا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. جب ہم اپنی ایکسپینشنز کرتے ہیں انڈسٹریز کی اور نئی مشینری امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور ہماری جب پروڈکشن بڑھے گی، ہمارا نفع بڑھے گا، تو پھر ہم اس قرض کو واپس بھی کر دیں گے. لیکن جب آپ اس قرضے کو لے کے، کیا جو ہم نے قرضے لیے، کیا اس کے آپ نے کوئی ڈیم بنایا؟ کیا آپ نے کوئی سولر پارکس بنائے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی جگہ بنائی جہاں سے وہ اس کا خرچہ وہ خود وہاں سے نکالتا؟ میں موٹر ویز، انڈر پاسز، میٹروز، میں ان کے ادھورے ہیں. ایک تو ادھورے ہیں، اور میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ تب آپ بناتے جب آپ کے وسائل ہوتے. اب آپ نے قرضہ لے کر آپ نے یہ بنا دیے اور عوام پہ آپ نے قرض بڑھا دیا. جہاں پر 60 روپے کا ڈالر تھا، آج 300 روپے کا ڈالر ہے. 500 گنا آپ نے اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا. تو عوام کیسے جیے گی؟ تو یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا، یہ تو ان سیاست دانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک اور بات، کیا کسی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پچھلی حکومت میں پیسہ لیا تھا تو وہ لگایا کہاں پر ہے؟ بھئی آپ نے اگر کسی کا 10 روپے بھی دینے ہیں تو ہمارے گھر تو اگلا آ جاتا ہے. اب اگر ایسا پیسہ جو عوام کے نام پہ پیسہ لیا اور اس کو عوام کے لیے نہیں لگایا اور عوام نے اس کا خرچہ پے کرنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر جانے والی حکومت کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے دور میں کتنا قرضہ لیا، کہاں لگایا، کیا اس سے فائدہ ہوا اور کیا اس سے نقصان ہوا.